بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاسوسی کا بڑا ہی عقل مند اور قابل اعتماد نظام موجود تھا۔ ایسا کہنا غلط ہوگا کہ بن سامر اتفاق سے اپنے جاسوسوں کو نہ ملتا اور وہ اپنے عیسائی دوستوں سے بددل نہ ہوتا تو اس کے سینے سے کوئی راز نہ ہی نکلتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہ چل سکتا کہ مصر کے حالات کیا ہیں اور ہرقل کے ارادے کیا۔ مسعود اور اس کے دو ساتھی مصر جاسوسی کے لیے ہی تو گئے تھے، اس سے پہلے بھی جاسوسوں کو وہاں بھیجا گیا تھا، اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجے تھے، کیونکہ مصر کی فتح ان کے دل و دماغ میں ہر وقت غالب رہتی تھی، اور انہیں پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن امیر المؤمنین انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دے ہی دیں گے۔ طاعون کی وبا ختم ہو چکی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ وبا مجاہدین کے لشکر کے ایک خاص حصے کو کھا گئی تھی۔ لشکر کی نفری پوری کی جا رہی تھی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ امیر المؤمنین کے ساتھ انہوں نے قحط سے پہلے تفصیلی گفتگو کی تھی اور ان پر واضح کیا تھا کہ مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اب وبا ختم ہو گئی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا، جس میں اجازت چاہی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مصر سے جو اطلاعیں مل رہی ہیں ان سے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مزید وقت ضائع کیا تو ہرقل شام پر فوج کشی کر دے گا، یا تازہ اطلاعات کے مطابق شام کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسایا جائے گا۔ اگر بغاوت ہو گئی اور مجاہدین کے لشکر بغاوت ختم کرنے میں مصروف ہو گئے تو ہرقل یقیناً حملہ کر دے گا اور اس کا انجام شکست ہی ہو سکتا ہے۔ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر حملے کے حق میں تھے، لیکن وہ اپنے مصاحبوں اور صحابہ اکرام سے صلح مشورے کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ اور دوسرے مصاحبین میں کچھ تو اس کے حق میں تھے اور زیادہ تر اس کے خلاف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر پر فوج کشی ملتوی ہوتی رہی اور قحط نے پھر وبا نے آ لیا۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی مسئلہ چھیڑ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ انہیں بھی مصر کے تازہ حالات، ہرقل کے ارادے اور قبطی عیسائیوں کے رویے کی مکمل اور تفصیلی اطلاعیں مل چکی تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی اور جس خطرے کا اظہار کیا تھا، یہ پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ پیغام لے جانے والے قاصد کا نام شریک بن عبدہ تھا۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ قاصد وہاں پہنچا اور پیغام دیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ طاعون نے ہمارے لشکروں کی تعداد کم کر دی ہے، فلسطینی مسلمانوں سے کہو کہ وہ تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ اس دور میں لشکر اسی طرح رضاکارانہ طور پر تیار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے آگے چل کر لشکریوں کو باقاعدہ فوجی بنا دیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کر دی تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کے منتظر تھے۔ انہوں نے محاصرہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور بیت المقدس جا پہنچے۔ وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی میں کچھ لشکر اکٹھا کر لیا اور کچھ نفری پہلے لشکر سے لے لی اور کوچ کر گئے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 3500 تھی، اور بعض نے تعداد 4000 لکھی ہے۔ اس لشکر میں گھوڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ لشکر کی تیاری سے پہلے ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو جوابی پیغام دے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ فلسطین اور شام سے کمک نہیں لینا چاہتے تاکہ یہ علاقے کمزور نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کمک مدینہ سے بھیجی جائے جو انہیں مصر کے راستے میں ملے۔ انہیں پوری امید تھی کہ مدینہ سے انہیں اچھی خاصی کمک مل جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ جو لشکر وہ ساتھ لے جا رہے ہیں یہ دیار غیر میں جا کر لڑنے کے لیے کافی نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ میں جلد بازی اس لیے کی تھی کہ انہیں یہ خبر مل گئی تھی
کہ مدینہ میں اور ایوان خلافت میں جو حضرات مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا حکم واپس لے لیں۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کوئی معمولی حیثیت اور عام سی عقل و دانش کے فرد نہیں تھے، ان کا ایک مقام تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ نظر آیا کہ ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین ان سے متاثر ہو کر مصر پر فوج کشی ملتوی کر دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی یہ خبر کس نے دی تھی۔ غالب خیال یہ ہے کہ یہ خبر دینے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد شریک بن عبدہ ہی تھا۔ مدینہ سے وہی آیا تھا اور اسے بہتر معلوم تھا کہ ایوان خلافت میں کیا ہو رہا ہے۔ معروف مورخ ابن عبد الحکم نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، انہیں جو خبر ملی تھی وہ صحیح تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو دوڑے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے اور ان سے تصدیق کرائی کہ انہوں نے واقعی یہ حکم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ہے۔ خدا کی قسم امیر المؤمنین، تو ایسی غلطی کرنے والا آدمی تو نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا حکم غلط ہے اور جسے تو نے حکم بھیجا ہے وہ آدمی بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں حیرت تھی اور یہ سوال بھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آدمی نہیں۔ خدا کی قسم عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری کوئی عداوت نہیں، وہ نڈر اور بے دھڑک خطرے مول لینے والا سالار ہے۔ خالد بن ولید کی طرح وہ اپنے آپ کو اور پورے لشکر کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے کہ اسے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند خاندان کا فرد ہے، اس میں اقتدار کی طلب موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مصر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کیا گیا اور وہ جو لشکر لے کر گیا ہے وہ کافی نہیں۔ اس لشکر میں وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے فتح پر فتح حاصل کر کے رومیوں کو شام سے بے دخل کیا ہے۔ اب تو نے اور عمرو بن عاص نے ان فاتحین کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شش و پنج میں پڑ گئے جو ان کی فطرت کے مطابق نہیں تھی۔ وہ تو بڑے ہی صاف ذہن سے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی رائے نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان کے علاوہ انہی کی حیثیت کے چند حضرات اور بھی تھے جو مصر پر فوج کشی کو ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے۔ ایسی صورتحال پہلی بار پیدا ہوئی تھی کہ ان کی شدید مخالفت ہوئی اور انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ انہوں نے ان تمام حضرات سے آخری بار صلح مشورے کے بغیر یہ حکم بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر نے بڑی گہری غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا جائے۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق پیغام میں یہ الفاظ لکھے، اگر تجھے یہ میرا خط مصر کی سرحد پار کرنے سے پہلے مل جائے تو وہیں سے بیت المقدس واپس چلے جاؤ، اور اگر تم مصر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو، میں تمہارے لیے کمک بھیجوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اپنے قاصد شریک بن عبدہ کو دیا اور کہا کہ وہ کم سے کم وقت میں اور جس قدر تیز جا سکتا ہے جائے اور پیغام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دے۔ جس وقت قاصد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا وہ رفح کے مقام پر تھے۔ انہوں نے پیش قدمی بڑی سست رفتار سے کی تھی اور وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ سست رفتاری کی یہ وجہ تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کمک کے منتظر تھے، جو انہیں یقین تھا کہ وہ آ جائے گی۔ کمک کے آ جانے کے بعد وہ پیش قدمی کی رفتار تیز کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جب قاصد عمرو بن عاص تک پہنچا تو اس نے بتایا کہ امیر المؤمنین کا پیغام لایا ہے، تو عمرو بن عاص نے پیغام لے تو لیا لیکن پڑھا نہیں، اس کے بجائے وہ چلتے گئے اور قاصد سے مدینہ کی باتیں اور خبریں پوچھتے رہے۔ آخر وہ رفح سے بہت آگے نکل گئے اور ایک گاؤں آ گیا۔
عمرو بن عاص نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ کس ملک کا گاؤں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ مصر کا گاؤں ہے۔ عمرو بن عاص نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ کس ملک کا گاؤں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ مصر کا گاؤں ہے۔ عمرو بن عاص نے اب پیغام کھول کر پڑھا، اپنے ماتحت سالاروں کو بلا کر یہ پیغام سنایا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا ہے کہ مصر میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم مصر میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا پیش قدمی جاری رہے گی۔ انہوں نے قاصد کو پیغام کا جواب لکھ کر دیا کہ ان کا لشکر مصر کی سرحد سے آگے نکل گیا ہے، اس لیے کمک فوراً بھیجی جائے۔ انہوں نے قاصد کو ہی گواہ بنا لیا کہ لشکر مصر کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمک کے بجائے قاصد آیا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ واپسی کا حکم آیا ہے۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کا اندازہ تھا۔ کسی طرح انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کی منسوخی کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے ضرور لکھا ہوگا کہ مصر میں داخل ہو گئے ہو تو پھر پیچھے نہ آنا، آگے ہی بڑھنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال صحیح نکلا۔ اس سے آگے ان کے سامنے مصر کا ایک مشہور مقام عریش تھا۔ یہ درمیانہ درجے کا شہر تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو محاصرے میں لینا چاہا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں رومی فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں تھا۔ مجاہدین نے شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے آگے 70 میل دور مصر کا اتنا ہی بڑا ایک اور شہر فرمان تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش تھے کہ انہوں نے رومیوں کو بے خبری میں آ لیا ہے اور وہ اگلا شہر بھی اسی طرح فتح کر لیں گے۔ انہوں نے ایسی پریشانی کا اظہار کیا ہی نہیں کہ کمک ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش فہمی تھی۔ ان کا لشکر جو ہی مصر کی سرحد میں داخل ہوا تھا، مصر میں مقوقس اور جرنیل اطربون کو اطلاع مل گئی تھی۔ مصر کے حکمران مقوقس نے یہ بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو اور آگے آنے دیا جائے۔ اس نے اطربون سے مشورہ کیا کہ عریش سے فرمان تک 70 میل لمبا چوڑا صحرا ہے، مسلمانوں کو صحرا میں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں آگے آنے دیا جائے۔ اطربون نے مقوقس کا مشورہ قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے یہ کارروائی کی کہ عریش سے اپنی تمام فوج نکال کر 70 میل پیچھے فرمان کے شہر میں اکٹھی کر لی اور اس شہر کا دفاع اور زیادہ مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں ناکافی لشکر کے ساتھ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اگلے شہر میں بھی مزاحمت نہیں ملے گی اور وہ امیر المؤمنین کے مخالفین کو غلط ثابت کر دیں گے، مگر انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رومیوں نے ان کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مصر کے شہر فرمان کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ انہوں نے مصر کا ایک شہر عریش بغیر مزاحمت کے لے لیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تو تھے کہ اگلا شہر فرمان بھی اسی طرح آسانی سے لے لیں گے، لیکن وہ بہت ہی محتاط ہو کر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احتیاط تو لازمی شرط تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر تھا ہی کیا، 3-3.5 ہزار نفری ان کے ساتھ تھی۔ پیش قدمی کی رفتار ذرا کم اس امید پر رکھی کہ مدینہ سے کمک پہنچ جائے۔ پھر یہ وجہ تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوش مند اور تجربے کار سالار یہ عنصر تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے تھے کہ رومی فوج مقابلے میں آئے گی ہی نہیں۔ وہ سب صحرائی علاقہ تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اونٹوں کی طرح بڑے آرام سے اس اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے ان کے نیچے ہموار اور بڑی پکی زمین ہو۔ رومی حکمران مقوقس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ صحرا میں مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں۔ پہلا پڑاؤ کیا گیا، مدینہ سے کمک تو نہ آئی۔ حلب سے حدید بن مومن خزرج اپنی بیوی شارینہ کے ساتھ آ پہنچا اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اگلے روز مدینہ سے ایک اور تجربے کار جاسوس مسعود بن سہیل مکی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ فہد بن سامر تھا اور اس کی بیوی عینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ بن سامر اور عینی نے اسلام قبول کیا تھا، تو بن سامر کا نام فہد بن سامر رکھا گیا تھا، لیکن عینی نے اپنا نام عینی ہی پسند کیا۔ مسعود بن سہیل مکی کو مدینہ سے امیر المؤمنین نے بھیجا تھا۔ وہ مصر سے اچھی طرح واقف تھا اور جاسوسی کے لیے وہاں کچھ عرصہ گزار آیا تھا۔ فہد بن سامر مدینہ میں ہی تھا اور وہ رضاکارانہ مسعود کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں تھی۔
عینی پیچھے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فہد بن سامر کو قبول اسلام کے بعد مدینہ میں رکھا گیا اور اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی دیکھنا تھا کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ وہ فراغت سے بہت ہی پریشان تھا اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، اور اگر اسے جاسوسی اور تخریب کاری کا کام دیا جائے تو وہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ مصر سے تو وہ بہت ہی اچھی طرح واقف تھا، اور جس علاقے میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اس سے تو وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر عینی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گھوڑوں کی اور دیگر ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑے لے لیے اور اس طرح مسعود، فہد اور عینی مدینہ سے رخصت ہو گئے۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر عینی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گھوڑوں کی اور دیگر ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑے لے لیے اور اس طرح مسعود، فہد اور عینی مدینہ سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کم سے کم پڑاؤ کیے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ مسعود اور فہد مدینہ سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ کیا وہ کوئی ایسی خبر یا اطلاع لے کر گئے تھے یا نہیں کہ مدینہ سے کمک آ رہی ہے یا نہیں؟ تاریخ کی تحریروں سے اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ فرما تک پہنچنے تک مدینہ سے کمک نہیں آئی تھی، اور اگر نہیں آئی تھی تو اس کی کوئی وجہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ اکثر تجارت کے سلسلے میں مصر جاتے رہتے تھے، اور یہ واقعہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی شیماس کی جان بچائی تھی، اور وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے دارالحکومت سکندریہ لے گیا تھا۔ سکندریہ کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور شاہانہ رونقیں دیکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے متاثر ہوئے تھے کہ مصر ان کے ذہن میں نقوش ہو کے رہ گیا۔ وہ مصر سے اور خصوصاً شمالی مصر سے تو کلی واقفیت رکھتے تھے، مصر کے لوگوں کو بھی وہ جانتے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور شام اور فلسطین میں فن حرب و ضرب اور سپہ سالاری کا نیا ریکارڈ قائم کیا، اور پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے لگے کہ مصر ہر قیمت پر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے، اور مصر پر فوج کشی کی قیادت انہیں دی جائے۔ آخر انہیں اجازت مل گئی، اور وہ مصر سے واقف تو تھے، لیکن پھر بھی انہیں جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ مصر پر فوج کشی سے پہلے وہ اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجتے رہتے تھے، اور انہوں نے قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کے ساتھ بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اب مسعود اور حدید جیسے جاسوس، جو بڑے ہی دلیر چھاپہ مار اور تخریب کار بھی تھے، ان تک پہنچ گئے تو انہیں جاسوسی کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آنے لگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ذہانت اور کارکردگی سے پوری طرح آشنا تھے۔ فہد بن سامر ان کے لیے بالکل ہی نیا آدمی تھا۔ مسعود نے انہیں فہد کے متعلق بتایا اور فہد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ فہد دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی کامیاب جاسوسی اور تخریب کاری وہ کر سکتا ہے، اتنا کوئی عربی جاسوس نہیں کر سکتا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو پاس بٹھا کر ان تینوں جاسوسوں کی صورتحال تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فرما تک ان کے جاسوس ہو آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ فرما میں رومی فوج کی تعداد ہمارے لشکر سے دگنی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت یا تصدیق کے لیے مسعود بن سہیل مکی کو فرما بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جاسوس بنیامین کے پاس بھی چلے گئے ہیں، اور بنیامین سے یہ بات کریں گے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور درپردہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تم دیکھ رہے ہو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ساتھ لشکر کتنا تھوڑا ہے، محاصرے کے لیے میرے پاس سامان بھی پورا نہیں، پھر بھی میں اتنا ہی لشکر لے کر اتنی دور آ گیا ہوں، اور کمک ابھی پہنچی نہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ خود ہی امیر المؤمنین سے فوج کشی کی اجازت مانگی تھی اور انہیں قائل کر لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اگر ہم ناکام رہے
تو صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ امیر المؤمنین اپنے ان مصاحبوں کے سامنے شرمسار ہوں گے جو ابھی تک انہیں روک رہے ہیں کہ مصر پر ابھی فوج کشی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ مصر کی فتح اور شکست میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میں زندہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، زندہ وہاں چلا گیا تو مصر پر حملے کے مخالفین کا سامنا نہیں کر سکوں گا، جن میں بزرگ صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو، تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ ہمارے پاس رسد کا کوئی انتظام نہیں۔ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط اور نیک ہو، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کوئی راستہ سوچا ہے؟ فہد بن سامر نے پوچھا۔ ہاں سوچا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ راستہ تم اور حدید کھول سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رسد چاہیے، اناج اور مویشی۔ یہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ لشکر میں سے کچھ نفری اس علاقے میں بھیجی جائے جہاں اناج کے ذخیرے موجود ہیں۔ یہ نفری ٹولیوں میں بٹ کر ہر اس گاؤں پر حملہ کرے جہاں اناج اور مویشی موجود ہیں۔ صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، لیکن اس طرح میرے لشکر کی نفری کم ہو جائے گی۔ پھر دعا کریں کہ کمک آ جائے۔ ایک سالار نے کہا، کمک کا انتظار کر لیا جائے۔ میں انتظار نہ کروں تو بہتر ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب جب کہ ہمارے دشمن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کے ملک میں داخل ہو کر ایک شہر بھی لے چکے ہیں، تو وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ ہمارا انتظار دشمن کو تیاری کا وقت بہت دے دے گا۔ میں ایک اور ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ معروف یورپی تاریخ نویس بٹلر نے یہ ذریعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مسلمان تاریخ دانوں نے بھی اسے اچھی طرح واضح کیا ہے۔ ذریعہ یہ تھا کہ جہاں یہ صحرا ختم ہونا شروع ہوتا تھا وہاں سے سبز زار کا آغاز ہوتا تھا۔ اس درمیانی علاقے میں آبادیوں سے دور دور بدو قبائل رہتے تھے جو کسی حد تک خانہ بدوش تھے۔ وہ ظاہری طور پر عیسائی تھے، لیکن عیسائیت میں انہوں نے کچھ اپنے عقائد اور توہمات شامل کر رکھے تھے۔ ان کی اپنی ایک معاشرت تھی اور ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ خونخوار قسم کے جنگجو تھے اور فن حرب و ضرب کو بھی سمجھتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سوچا کہ یہ بدو قبائل ہاتھ میں آ جائیں تو انہیں ساتھ ملا کر اناج اور مویشیوں کی فراہمی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ مویشیوں سے مراد بھیڑ، بکری، گائیں اور اونٹ تھا۔ انہیں ذبح کر کے لشکر کو کھلانا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان بدو قبائل کا ذکر کیا، فہد بن سامر چونک پڑا اور ایک ہاتھ اٹھا کر سپہ سالار کو چپ کرا دیا۔ لگتا تھا کہ اسے کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ سپہ سالار فہد بن سامر نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ارادہ نیک ہو اور اس میں خوشنودی اللہ کی ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ میں رومی فوج میں ان علاقوں میں رہا ہوں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد سے واقف ہوں۔ 5-6 دنوں بعد چاند کی 3 تاریخ ہوگی۔ اس موسم میں سال میں ایک بار چاند کی 3 تاریخ کی رات یہ لوگ ایک تقریب منایا کرتے ہیں۔ میں اور حدید اس رات وہاں جائیں گے۔ مقوقس اور رومیوں کا مشہور و معروف جرنیل اطربون سکندریہ میں تھا۔ انہیں ان کے جاسوس روز بروز کی اطلاعیں پہنچا رہے تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مقوقس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو تھوڑی سی لڑائی میں ہی ختم کر دے گا اور یہ لشکر لڑائی سے پہلے ہی بھوک سے مر جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال دیں اور کہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رسد بہت کم ہے جو فرما پہنچنے تک پوری نہیں ہوگی۔ مقوقس نے یہ اطلاع ملتے ہی ان دیہاتی علاقوں میں جہاں سے کھانے کے لیے اناج اور مویشیوں کی فراہمی ہوتی تھی اپنی فوج اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ ہر گاؤں میں فوج موجود رہے اور مسلمان اگر اناج کی لوٹ مار کرنے کے لیے آئیں تو انہیں وہیں ختم کر دے۔ اس طرح مقوقس اور اطربون نے مسلمانوں کو بھوکا مارنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ مقوقس نے ایک حکم تو پہلے ہی دے دیا تھا،
جس کے تحت عریش سے ساری رومی فوج نکل آئی تھی اور فرمان چلی گئی تھی۔ مقوقس نے یہ اہتمام اس خیال سے کیا تھا کہ مسلمان اور آگے چلے آئیں اور راستہ اتنا لمبا ہو جائے کہ ان تک کمک اور رسد بر وقت پہنچ ہی نہ سکے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی ہی خطرناک اور روح کش صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مدینہ کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ کمک جس قدر جلدی ہو سکے بھیج دی جائے، اور وہ کمک کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسعود بن سہیل مکی شتربانوں کے بھیس میں فرمان چلا گیا تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ اونٹ پر گیا تھا۔ صحرائی علاقے میں اونٹ کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ وہ سپہ سالار کے لیے یہ خبر لایا کہ مقوقس اور اطربون خود فرما میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے اپنی فوج کو یہ حکم بھیجا ہے کہ محاصرے میں نہیں رہنا ہے، بلکہ بار بار باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے تاکہ ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ مقوقس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو بھی جانی نقصان ہوگا اسے وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فرما شہر کے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ فرما مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ فرعونوں کے زمانے میں اس کا پورا نام پلوس تھا۔ زمانے گزرتے گئے اور مصر قبطیوں کے زیر تسلط آ گیا تو پلوس نام پرمون رکھ دیا گیا۔ پھر آگے چل کر کسی دور میں اس کا نام فرما رکھ دیا گیا۔ جس علاقے میں فرما واقع تھا وہاں دریائے نیل جا کر 7 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ایک شاخ کا نام، جسے اس وقت نہر کہا جاتا تھا، پلوزی تھا، اسی لیے اس شہر کا نام پلوز رکھا گیا تھا۔ اسی طرح ہر شاخ کا ایک نام تھا۔ ان شاخوں کی تشریح ضروری معلوم نہیں ہوتی۔ ضروری بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ یہ تمام علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، اور یہ بحیرہ روم کے تقریباً کنارے پر تھا۔ آج بھی یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے، اور وہاں پھلوں کی بے انداز باغات ہیں، اور اسی وجہ سے یہ علاقہ اس وقت بھی گنجان آباد تھا اور آسودہ حال بھی تھا۔ لوگوں کے مکانوں کے ارد گرد باغیچے بنے ہوئے تھے جو لوگوں کو مختلف پھل دیتے تھے، اور یہاں کے انگور تو بہت ہی مشہور تھے۔ چونکہ یہاں انگور افراد سے ہوتے تھے اس لیے یہاں شراب بھی بنتی تھی۔ فرما کا شہر ایک پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا، اور اس کی حفاظت اور دفاع کا انتظام صرف یہ نہیں تھا کہ ایک طرف قلعہ اور سارے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار ہوتی۔ دیوار تو تھی، لیکن شہر کو متعدد قلعہ بندیوں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس طرح اس شہر کی تسخیر تقریباً ناممکن بنا دی گئی تھی۔ ایک تو قلعہ بندیاں زیادہ تھیں، اور دوسرے یہ پہاڑی پر آباد تھا۔ یہ محاصرہ کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست مشکل پیدا کر دی گئی تھی۔ مصری بدو اپنے علاقے میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ فرما سے دور اور عام راستوں سے ہٹ کر ایک علاقہ تھا جو ریگستانی بھی تھا، اور اس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا۔ وہاں صحرا ختم ہونے لگتا تھا اور سرسبز و شاداب علاقہ شروع ہوتا تھا۔ اس علاقے میں ایک ایسی جگہ تھی جو وسیع نشیب تھا۔ اس کے ارد گرد جو کنارے تھے وہ اونچے بند کی شکل میں تھے۔ برسات کے دنوں میں اس نشیبی جگہ پانی جمع ہوتا تھا، اور 2-3 مہینوں بعد پانی خشک ہو جاتا اور پیچھے ہری بری گھاس چھوڑ جاتا تھا۔ اس میں چند ایک درخت بھی تھے، اور کہیں کہیں زمین ذرا سی ابھری ہوئی تھی، اور اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے، لیکن بہت کم۔ اس جگہ کو بدوؤں نے بہت خوبصورت بنا رکھا تھا، اور اسے وہ اپنا ایک طرح کا مقدس نشیب سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں فہد بن سامر سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کہیں بدوؤں کے مذہبی پیشوا اور 1-2 سردار رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی 3 تاریخ تھی۔ کم و بیش 3000 بدو دائرے میں اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں بہت سی خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ اس خالی جگہ کے وسط میں ایک قوی ہیکل بیل ایک کھونٹا گاڑ کر رسے سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے خمیدہ سینگ مختلف رنگوں سے سجائے ہوئے تھے۔ اس پر سبز رنگ کا کپڑا ڈالا گیا تھا جس میں چمک سی تھی۔ ہوا سے یہ کپڑا ہلتا تھا تو مشلوں کے شعلوں کی روشنی میں اس کپڑے پر چمک کی لہریں اٹھتی اور ہلتی نظر آتی تھیں۔ بیل کے کھروں پر کوئی چمکدار چیز ملی گئی تھی۔ بیل کے گلے میں صحرائی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ 20-22 جوان اور جوان سال لڑکیاں جو ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس تھے بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ ملبوس تو تھیں لیکن پوری طرح مستور نہیں تھیں۔
ڈھول، دف اور 2 شہنائیاں بج رہی تھیں۔ لڑکیوں کا یہ رقص اچھل کود جیسا نہیں تھا اور غیر منظم بھی نہیں تھا۔ ہر ادا اور ہر حرکت ایک ہی جیسی تھی۔ کوئی لڑکی دوسروں سے الگ تھلگ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ لڑکیاں ایک زنجیر سے بندھی ہوئی ہیں اور زنجیر کسی غیر مرئی قوت کے ہاتھ میں ہے۔ نہ رقص بے ہنگم تھا، نہ سازوں کا غل غبارہ تھا۔ ساز ایک خوابناک سی دھن الاپ رہے تھے اور رقص وجد آفرین تھا۔ صحرا کی خنک رات مخمور ہوئی جا رہی تھی۔ 3000 بدوؤں پر سکوت طاری تھا، جیسے وہ مہوے خواب ہوں۔ بیل کے ارد گرد چند ایک چکر پورے کر کے ایک لڑکی رقص کی اداؤں کے ساتھ بل کھاتی لہراتی دائرے سے نکل کر بیل کے سامنے چلی گئی اور بیل کا منہ چوم کر پھر لڑکیوں کے دائرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی لڑکی نے بھی ایسے ہی کیا اور تمام لڑکیوں نے ایسے ہی بیل کا منہ چوما۔ دائرہ ایک قطار بن گیا تھا اور لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے وہاں سے چلی گئیں۔ جو جگہ رقص کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی اس کے ارد گرد 5 بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ تیسری کا چاند واپس افق میں چلا گیا تھا اور رات تاریک ہو گئی تھی۔ آخری لڑکی تاریکی میں گم ہو گئی تو سازوں کی صورتحال تیز قدم ہو گئی اور شہنائیوں کی دھن اس تیز تھاپ کے مطابق بدل گئی۔ یہ فوجی اور جنگی سی دھن تھی جو خون کو گرماتی تھی۔ ایک طرف سے ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس کم و بیش 20 بدو تاریکی میں ایک قطار میں مشعلوں کی روشنی میں آئے اور لڑکیوں کی طرح بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کرنے لگے۔ وہ دائرے میں ناچتے اور چلتے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی کوئی ذرا سی بھی جنبش دوسرے سے مختلف نہیں تھی۔ یہ مردانہ ناچ تھا جسے جنگی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ناچنے والوں کے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چرخیوں کی طرح اتنی تیز گھوم رہی تھیں کہ ایک ایک تلوار کئی تلواریں لگتی تھیں۔ ڈھول اور دف کی تھاپ تیز ہوتی چلی گئی اور ناچ میں جوش و خروش بڑھتا گیا۔ تماشائیوں کا ہجوم سر تال پر قوالوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ اس ناچ نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ دیکھنے والوں کے جسم بیٹھے بیٹھے تھرکنے لگے۔ خون کو گرما دینے والا یہ ناچ محض دکھاوے کا جنگی نہیں تھا، یہ لوگ تھے ہی جنگجو، اور یہ ناچ ان کے جنگی کلچر کی ترجمانی کرتا تھا۔ یہ بدو قبائل سرکشی کی حد تک آزاد خیال تھے۔ ہرقل نے کسی وقت انہیں اپنی فوج میں لینا چاہا تھا، لیکن ان کے سرداروں نے صاف انکار کر دیا۔ البتہ سرداروں نے ہرقل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی محسوس کیا کہ اس کی فوج کو بدوؤں کی مدد کی ضرورت ہے تو بدو پہنچ جائیں گے، لیکن وہ مصر سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔